شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ محترم ناظرین، اسلام میں 15 ایسی ٹھوس بنیادیں ہیں جن کی بدولت امت مسلمہ ایک متحدہ امت قرار پاتی ہے اور ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدہ اسلام، شریعت مطہرہ، ثقافت، ہر قوم، ہر وطن، نسل اور رنگ کا انسان اپنے اندر ایک وحدت کا شعور رکھتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مصادق کہ تمہاری مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب جسم کے کسی ایک حصے میں ٹھیس اٹھتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب بھی کسی خطے سے کسی مظلوم مسلمان کی فریاد بلند ہوتی ہے تو یہ آواز پوری امت سنتی ہے، خواہ کوئی مسلمان دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمان کو وحدت کے حوالے سے اتنی عظیم و شان اور مقدس قدریں حاصل ہیں کہ وہ ان اقدار کی بدولت ایسے کارہائے نمایاں انجام دیتی ہے جو کوئی دوسری قوم میں ہزاروں سالوں میں بھی نہیں دے سکتی۔ جب امت اپنے اصولوں پر راسخ تھی تو اس امت نے محض 80 برسوں میں دنیا کی ایک نہایت وسیع خطے پر وہ اثرات ڈال دیے تھے جو اس سے پہلے روما کی شہنشاہت 8 صدیوں میں بھی نہ ڈال پائی۔ پھر اسلامی فتوحات روما کی طرح استعماری کے عوامل کے زہر جیسی بھی نہ تھی۔ حق یہ ہے کہ اسلامی قلمروں میں آنے والے خطے تاریخ میں پہلی بار آزادی سے روشناس ہوئے۔ اسلامی فتوحات غلامی سے آزادی کا پروانہ ہوا کرتی تھی، البتہ جب مسلمانوں کی جانب سے لوگوں کو آزادی کی فضاؤں سے روشناس کرنے کی بجائے ان سے وہی ظالمانہ سلوک کیا جانا لگا جو بادشاہ اپنی رعایا سے کرتے ہیں تو اعداء ان پر مسلط ہو گئے۔ 2 صدیوں تک عالم افرنگ نے صلیبی جنگوں 1499 تا 690 ہجری سے نہ صرف اسلامی پھیلاؤ میں رکاوٹ ڈال دی بلکہ کچھ ہی عرصے بعد تاتاریوں نے مسلمانوں کی عظمت خاک میں ملا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ ہدایت کی راہ اختیار کی تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے اتنی قوت سلطنت ممالک اور بعد ازاں سلطنت عثمانیہ حاصل کر لی جس کی وجہ سے صدیوں تک استعمار ان کے خطوں میں داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکا۔ جب مسلمان اپنے مقدس اصولوں پر قائم تھے تو نہ صرف وہ 10 صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی قوت رہے بلکہ علم و ترقی اور ثقافت میں بھی وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کی تاریخ میں اگر فرسٹ ورلڈ کی کوئی اصطلاح ہے تو وہ سقوط غرناطہ یعنی اسپین 1492 کے بعد مسلم خطوں پر مغربی استعمار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد نپولین 1798 مسلمانوں کے مرکزی علاقوں پر حملہ کیا اور ایک کے بعد دوسرا خطہ استعمار کی جولی میں گرتا چلا گیا۔ زوال کی انتہا یہ ہوئی کہ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، کاش سقوط ثقافت صرف سیاسی زوال ہو۔ مغربی استعمار نے نہ صرف سیاسی غلبہ حاصل کر لیا تھا بلکہ ان کے ہاں جو اجتماعیت کے گھٹیا اصول تھے، مانند وطن پرستی، قوم پرستی اور دوسری نسلوں سے نفرت وغیرہ، یہ سب زہر امت کے جسد میں گھول دیے گئے۔ مسلم امہ کی ذہنی ساخت تبدیل ہونے کے بعد وہ وحدت کے اصولوں سے ناآشنا ہو گئے اور ہر علاقہ، ہر خطہ، ہر جغرافیائی اکائی صرف اپنی آزادی اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنے لگی۔ اجتماعی شعور سے کوسوں دور ہر گرد و پیش سے تغافل برتتے ہوئے مسلمانوں کی وحدت تو پہلے ہی دوسرے اجنبی شعاروں کی وجہ سے پارا پارا تھی۔ اس پر مستعد استعمار نے مسلمانوں کے مرکز اور مقدس مقام پر صہیونی ریاست کا ناسور کھڑا کر دیا۔ امت مسلمہ کی وحدت اور شعوری بیداری کے امکان کو ختم کرنے کے لیے عالم اسلام کے وسط میں صہیونی ریاست کا وجود استعمار کی ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش تھی۔ عرب اتحاد ہو یا عالم اسلام کا اتحاد ہو، ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ جہاں تک استعماری ہتھ کنڈوں کا تعلق ہے جن کے ذریعے استعمار نے وحدت امت کے تصور کی بجائے دوسرے عظام عالم اسلام میں داخل کیے تو مغرب کی یہ خدمات
عالم اسلامی میں چند سیاسی ضمیر فروش لوگوں نے کی ہے۔ جہاں تک باشعور مسلم عوام ہے تو وہ اب بھی قومی، وطنی یا نسلی اکائیوں کو نہیں مانتے اور امت کے اجتماعی وجود کا تصور اپنے قلب و شعور میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ فلسطین جہاں المناک ہے، وہاں اس مسئلے نے امت کے وحدت کے شعور کو بھی بیدار رکھا ہوا ہے۔ صہیونی عزائم سے بھی عوام مسلمان اس لیے باخبر ہیں اور اسے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں کیونکہ فلسطین میں صہیونی ریاست موجود ہے۔ فلسطین سے اہل اسلام کی تعلق داری محض اتنی نہیں کہ اس سرزمین کے باسی مسلمان ہیں اور اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ فلسطین میں القدس کا مقدس شہر ہے، یہاں مسجد اقصی ہے۔ یہ خطہ مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے مسجد الحرام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ مسئلہ فلسطین سے اہل اسلام کی وابستگی کی صرف ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے اسلام۔ اس خطے نے اور مسلمانوں کے عقیدے نے انہیں ایک جسم کی مانند کر دیا ہے۔ مسجد اقصی کی طرف اگر سواریاں کھینچی چلی جاتی ہیں تو محترم ناظرین، 3 مسجدوں کا قصد کر کے سفر کرنا ہمارے دین میں بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بلکہ ان 3 مساجد کے علاوہ قصد کر کے کسی اور عبادت گاہ کا رخ نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی تو ارض فلسطین پر یہودی قبضے کی وجہ سے مسلمانوں کا شعور ایک جیسا ہے۔ جہاں تک کہ مسلمان عوام اپنے خطے اور علاقے کے مسائل سے بھی زیادہ اہمیت اس مسئلے کو دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس مختصر سی ویڈیو میں مسئلہ فلسطین کے بنیادی حقوق بہت عمدگی سے بیان کیے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کا مقصد ہر ذی شعور مسلمان پر واضح ہو جانا چاہیے، بلکہ دنیا بھر کے ہر معتدل انسان کو اس ویڈیو میں مذکور سچائیوں کا اعتراف ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہماری یہ کاوش اگرچہ بنیادی طور پر فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن محترم ناظرین، صہیونی خطرہ صرف فلسطین کے خطے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اسرائیل فلسطین تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ مشرق و مغرب 4 سوئے دریائے فرات سے جنوب میں خطہ استوا تک پھیلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے مسلمان اس مسئلے کو سب سے زیادہ سنگین مسئلہ سمجھتے ہیں اور تمام دشمنوں سے بڑھ کر اس دشمن سے نبرد آزما ہے۔ محترم ناظرین، مسئلہ فلسطین کا تاریخی حقائق کے تناظر میں ایک اسلامی تجزیہ ہم آنے والی سلسلہ وار ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔